بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاسالیب الادبیہ، آپ کو نام سے ہی اندازہ ہوا ہے کہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ موسیٰ الشہابی العراقی حفظہ اللہ ورعاہ کی کتاب ہے، اور الاسالیب الادبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ادبی اسلوب بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح اردو میں ہم کسی کو کہتے ہیں کھانا کھا لو، ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کھانا کھا لیجئے۔ یہ تھوڑا ادب کا ایک اسلوب ہے، ایک پہلو ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھانا تناول فرمائیے۔ تو یہ جو ہم مختلف انداز سے بات کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان کلاسز کے اندر عربی کے لحاظ سے ہم ایک بات کو کن کن انداز سے بول سکتے ہیں اور کتنا شائستہ انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی بات کو، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عربی زبان ایک خوبصورت زبان ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو اس لیے اس میں ادب کا کامل درجہ موجود ہے۔ اب تعارف کے لحاظ سے مختلف اسلوبوں کے ساتھ ہم کسی کو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے اور کسی سے اس کا تعارف ہم کیسے لیں گے، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اسالیب و تعارف، تعارف کے اسالیب، تعارف کے طور و طریقے۔ عربی زبان میں ادب کے لحاظ سے اس میں ایک اسلوب ہوگا، اور اس اسلوب کے تحت پھر مختلف تعبیرات ذکر کیے جائیں گے۔ جیسے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، کیا میرے لیے گنجائش ہے اس بات کی کہ میں آپ کے نام کو جان لوں۔ ایسعنی، یسعنی حمزہ استفہام کے لیے ہے۔ ایسعنی، کیا میرے لیے اس بات کی گنجائش ہے ان اتعرف علی اسمک، کہ میں آپ کے نام کو پہچان لوں۔ یہی جملہ اگر ہم یوں کہہ دیں ان کو، ایمکننی ان اتعرف علی حضرتک، کیا ممکن ہے میرے لیے کہ میں آپ کی حضرت کو پہچان لوں۔ اصل میں حضرت، شخصیت اور شخص، یہ ان سب سے مراد ان کی ذات ہوتی ہے، مخاطب کی ذات، ٹھیک ہے۔ اعلی حضرتک یعنی علیک، آپ پر۔ ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں حل لی ان اتعرف علی شخصیتک۔ اب یہ دیکھیں، یہ تیسرا اسلوب ہے۔ حل لی، کیا ممکن ہے میرے لیے، حل لی، کیا صحیح ہے میرے لیے، ان اتعرف علی شخصیتک، کہ میں آپ کی شخصیت کو پہچان لوں۔ یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، یہ ایک جملہ بیچ میں اس لیے ہے کہ میں اپنا تعارف آپ کو کرانا چاہتا ہوں، تو ہم کہیں گے یطیب لی، مجھے اچھا لگتا ہے، ان اعرفک نفسی، کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں، فانا فلان، میں فلان ہوں۔ لیکن ہم اگر ان سے تعارف لینے کے لیے بھی اس جملے کو استعمال کرنا چاہے، اس اسلوب کو، تو ہم کہیں گے یطیب لی ان اتعرف علیک، مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کو پہچان لوں، آپ کا تعارف مجھے ہو جائے۔ یسعدنی ان اعرف شخصیتک المرموقہ، یسعدنی، مجھے خوش کر دیتا ہے، ان اعرف شخصیتک المرموقہ، کہ میں آپ کی بلند و بالا شخصیت کو پہچان لوں۔ یسعدنی، مجھے خوش کرتا ہے، کیا چیز، ان اعرف شخصیتک المرموقہ، کہ میں آپ کی بلند شخصیت کو پہچان لو، اس کا مجھے تعارف ہو۔ المرموق کا معنی ہے بلند، بالا، اور شخصیت سے مراد میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی بھی شخص کی، اس کی ذات، اس کا شخص۔ یسرنی ان اتعرف علی حضرتک الکریمہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں،
یسرنی مجھے خوش کرتا ہے، ان اتعرف علی حضرتک الکریمہ کہ میں آپ کے معزز اور مکرم شخصیت کا تعارف حاصل کر لوں، یعنی میں آپ کو پہچان لوں، آپ کا تعارف مجھے ہو جائے۔ دیکھیں ان سارے جملوں کا مقصود یہی ہے کہ آپ کو اس کا تعارف چاہیے۔ ایک جملہ بیچ میں آیا تھا جس کا بھی ہم نے آپ کو اس کا متبادل بھی دے دیا کہ وہاں پر یہ مراد مقصود تھا کہ آپ اپنا تعارف ان کو کرانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی اگر آپ دونوں طرف سے یہ جملہ استعمال کرنا چاہے، یشرفنی ان نتعارف، مجھے شرف بخشے گا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر لیں، یا پھر یوں کہیں گے یشرفنی ان اتعرف علی اسمک الکریم، مجھے شرف بخشے گا کہ میں آپ کے معزز اور مکرم نام کو پہچان لوں۔ ان تعارف علیک لہو شرف لی، آپ کا تعارف میرے لیے شرف ہے۔ فہل لی ذالک، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ اب دیکھو یہ ایک نیا اسلوب ہے، 8واں۔ اتشرف بمعرفتک فہل یطیب لک ذالک، میں آپ کی پہچان اور آپ کی معرفت سے شرف حاصل کرتا ہوں۔ فہل یطیب لک ذالک، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ اور آخر میں پھر ایک جملہ ہے کہ جس میں صرف لفظ تعارف کا استعمال ہوا ہے، تعارف الی الخیر، خیر کا تعارف حاصل کرو، حیث ما کان، خیر جہاں کہیں بھی ہو، یعرفک الناس بہ اینما کنت، لوگ آپ کو اسی خیر سے پہچانیں گے آپ جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر آپ کے اندر سخاوت جو کہ ایک خیر ہے وہ آپ کی پہچان بن چکی ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ کو اسی پہچان سے، اسی صفت سے آپ کو پہچانیں گے جو آپ کی سخاوت ایک وصف ہے آپ کا۔ ایسے ہی اگر علم سے آپ موسوم ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے بہترین اور گہرے علم سے نوازا ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو لوگ اسی صفت سے اور اسی وصف سے پہچانیں گے۔ تو تعارف الی الخیر، خیر کا تعارف حاصل کرو، یعنی اس کی پہچان رکھو، حیث ما کان، خیر جہاں کہیں بھی ہو، یعرفک الناس بہ اینما کنت، لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے لوگ آپ کو اسی خیر سے پہچانیں گے۔ تمرین، ہات خمس جمل مستعمل فیہا التعارف بصیغ مختلف، 5 جملے لاؤ تو اس میں آپ تعارف کو، کلمۃ تعارف، التعارف، اس کلمے کو آپ استعمال کر لو مختلف صیغوں سے جیسے یہاں پر استعمال ہوا۔ ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، ایمکننی ان اتعرف علی حضرتک، هل لی ان اتعرف علی شخصیتک، یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، یسعدنی ان اعرف شخصیتک المرموقہ، یسرنی ان اتعرف علی حضرتک الکریمہ، یشرفنی ان نتعارف، یشرفنی ان اتعرف علی اسمک الکریم، ان التعرف علیک لہو شرف لی فہل لی ذالک، اتشرف بمعرفتک فہل یطیب لک ذالک، تعرف الی الخیر حیث ما کان، یعرفک الناس بہ اینما کنت۔